بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کے پروگرام کا کافی بھاری ایجنڈا ہے، بڑی خبریں ہیں، امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلی تو آج ایک مقدمہ تھا توہین عدالت کا، وہ اس سے بچنے کی کافی کوشش کی گئی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان میں نوٹسز جاری کر دیے ہیں، شو کاز نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اس کا ذرا احوال بیان کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے اس مقدمے کا پیچھا کر رہی ہے، بلکہ سن بن لے رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز۔ خاص طور پہ ان کے لوگ دیکھے گئے جو کہ سادہ کپڑوں میں آئے تھے اور اپنے اصل پروفیشنل کپڑوں میں نہیں آئے، اور وہ صرف آبزرو کرتے رہے اور نوٹس لیتے رہے۔ ان کی کیا دلچسپی ہے یہ بھی بتائیں گے۔ اور پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس دوبارہ طلب کر لیا گیا اور یہ اجلاس ہوگا کل 12 بجے۔ اور پہلے میرا خیال ہے کہ چوہدری صاحب یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منسوخ ہو گیا تھا، ملتوی ہو گیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف نے انکار کر دیا، متحدہ قومی موومنٹ نے انکار کر دیا تھا، پھر ذرا تھوڑی سی انگڑائی لی تھی پاکستان مسلم لیگ فنکشنل نے۔ اب یہ سب کے سب واپس آنا شروع ہو گئے ہیں اور آ چکے ہیں بلکہ، اور اپوزیشن جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے۔ اس طریقے سے پچھلے 10-12 دنوں میں وزیر اعظم عمران خان نے ایسا کیا جادو چلایا جی کہ اتحادی بھی سب کے سب مان گئے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور دوسری جانب اپوزیشن جو ہے وہ ایک بار پھر تتر بتر نظر آ رہی ہے۔ تو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پہلے لیتے ہیں اور اس کے بعد آئیں گے توہین عدالت کی کارروائی پہ، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہوا اور نوٹس جاری ہو گئے ہیں اس پہ۔ تو فواد چودھری صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بارے میں کیا کہا، سنیے جی۔ اتحادیوں کے ساتھ ملاقات تھی وزیر اعظم صاحب کی، بہت تفصیل سے ہم نے جو ان کے اعتراضات تھے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر، الیکشن اصلاحات کے اوپر، وہ سنے، ان کو وہ دور کیا گیا ہے۔ یہ مشترکہ فیصلہ ہوا ہے آج کے اجلاس میں کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ بدھ کے دن 2 بجے دوپہر جو ہے وہ طلب کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سارا الیکٹورل ریفارمز کے بل ہیں یہ وہاں پہ جائیں گے اور تمام اتحادی ان کے پیچھے کھڑے ہیں جی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کاف اور متحدہ قومی موومنٹ، ان سب کے ساتھ بات چیت ہوئی، ملاقاتیں ہوئیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، اور کچھ مطالبات ان کے بھی مان لیے گئے ہیں۔ خاص طور پہ ایم کیو ایم کا ایک بڑا مطالبہ تھا، وہ اب شامل ہو گیا ہے، ایک حیدرآباد یونیورسٹی کا قیام اور ایک مردم شماری پر قانون سازی، وہ بھی آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کل کے اجلاس کے بارے میں کس حد تک پر امید ہیں، سنیے۔ کتنے پر امید ہے سر؟ اسپورٹس مین ہوتا نا، وہ جب قدم رکھتا نا گراؤنڈ میں تو وہ ہمیشہ سمجھتا وہ جیتے گا۔ وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ وہی جیتیں گے، اور اس کا گلہ شکوہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا ہے، وہ بھی سنائیں گے کہ ہر دفعہ وزیر اعظم عمران خان ہی کیوں جیتتے ہیں، ان پہ کیوں نہیں نظر اور نظر عنایت آ رہی۔ تو کامل علی آغا صاحب ابھی تک میرا خیال لا علم تھے، اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ مسلم لیگ کاف نے کیا فیصلہ کیا ہے، لیکن مسلم لیگ کاف کے ساتھ تو معاملات تقریباً 2 دن پہلے ہی طے پا گئے تھے، اور وزیر اعظم عمران خان نے چودھری شافع حسین کو، جو کہ چودھری شیراز صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کو فون بھی کیا، خیریت دریافت کی، اور اسی میں سب کچھ ہو گیا تھا۔ تو کامل علی آغا صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی، سنیے۔ میرے سامنے جو فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ یہ تھا کہ چودھری پرویز لائی صاحب کو اختیارات دیے گئے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ ہر کسی نے یہ کہا کہ اب ہم مزید نہیں چل سکتے اور نہیں چلنا چاہیے، ہمیں جوائنٹ سیشن میں جانا ہے یا ووٹ کرنا ہے یا اس بات پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ ابھی تک چودھری پرویز لائی صاحب کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ملی۔ یہ کل شام کی بات ہے جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی ہدایت نہیں ملی، جبکہ ہمارے علم کے مطابق 1.5 دن پہلے، 36 گھنٹے پہلے، کل کے کامل علی آغا صاحب کے بیان سے 36 گھنٹے پہلے معاملات سیٹ ہو چکے تھے۔ تو چودھری صاحب آپ فرمائیں۔ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ طے بات کہ فی الحال اس وقت تک جب کہ ہم بات کر رہے ہیں
عمران خان کو کسی بھی اتحادی کی حمایت سے دستبرداری یا پیچھے ہٹنے کا کوئی کسی قسم کا میسج نہیں. ڈے ٹو ڈے یعنی یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مسئلہ، اوورسیز کا مسئلہ، یہ لیجسلیشن وہ لیجسلیشن، اس کو فنڈ نہیں ملے، اس کو اہمیت نہیں ملی. جیسے کامل علی آغا ایک کمیٹی میں تھے پارلیمانی میں، وہاں سے ان کو یہ رائے لیے بغیر وہاں پی ٹی آئی والے کے بندے کو ڈال دیا اور ان کو نکال دیا. تو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں بغیر یعنی مناسب کنسلٹیشن اور کمیونیکیشن کے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں اپنے اپنے طور پر کافی دیر سے افواہ سازی کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے اور اس کے ساتھ ہی مڈ سلنگنگ کے ساتھ اور بہت ساری غلیظ مہم کے ذریعے یہ تاثر دے رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو حکومت ہے وہ یک و تنہا رہ گئی ہے، آئسولیٹ ہو گئی ہے، اور انہیں مقتدر حلقوں نے خیر باد کہہ دیا ہے، دستکش ہو گیا ہے. حالانکہ اس لمحے پر ہم پوری ذمہ داری سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمام ادارے ریاستی جو ہیں، وہ کسی ایک کا نام نہیں لینا، نہ کوئی ہمیں ضرورت ہے، وہ تمام آئینی اور قانونی طور پر قائم حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں. اور یہ جو ان کی غلط فہمی ہے، اور کبھی رات کے اندھیرے میں کبھی پیدل وہاں سے وہاں گاڑی چھوڑ دی، وہاں پیدل بھاگ گئے، وہ ادھر ہوا ادھر ہو گیا، وہ ادھر چلا گیا، تو ایسی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ حکومت اپنی کوئی حماقت کر کے کوئی اپنے لیے پرابلم نہ پیدا کر لے. جتنا ان کا آئینی ٹرم ہے 1.5 پونے 2 سال وہ یہ پوری کر سکتی ہے، اور اگر لوگ ووٹ دیں تو دوبارہ آ جائے. یہ ہے میسج. جس نے کوئی تفصیل جاننی ہے تو وہ آگے پوچھ سکتا ہے. لیکن صابر شاکر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر ذمہ داری کے بات نہیں کرتے. All allies are firmly with the government of Imran Khan and they will continue supporting till expiry of this term. بالکل صحیح ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے، کیونکہ یہ سپیس، کیونکہ اصل مسئلہ ہے کہ یہ سپیس، یہ ونڈو کس نے دی کہ اپوزیشن اچانک متحرک ہوتی، اتحادی بھی پریشان ہو جاتے، تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو بنیادی وجہ وہی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ اور اس کا ڈیلے ہونا، اور کوئی وجہ نہیں تھی. اب معاملات دوبارہ ہوتے جا رہے ہیں جی، پائپ لائن میں جو تھے وہ ایشوز آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں آگے. یہیں پر قوم کو بتائے نا کہ ایک دن افواہ اڑا دی کہ جی فوج ٹیک اوور کر گئی ہے، مارشل لا لگ گیا ہے. یہ کون اس طرح کے بونڈے فضول قسم کے یعنی مطلب شوشے چھوڑتا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے پوچھ رہا ہوں. جی ہاں، مجھے پتہ ہے اس بات ہے، ہم بہت متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ اصل میں یہ سارے کیوس میں 12 اکتوبر 99 والی سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے تھے. یہاں پہ کوئی اس طرح کا ہو جائے کسی بھی سائڈ سے، کوئی ڈس انفارمیشن اس طریقے سے پھیلے کہ حملہ آور ہو جائیں اور کوئی نہ کوئی نقصان، بڑا نقصان ہو جائے. تو یہ بد اعتمادی کی فضا اب سارا ریکال کرنا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو بھی. خاص طور پہ میں کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کو ریکال کرنا چاہیے کہ کب کس نے کیا کہا اور کتنا نقصان ہوا پچھلے 1.5-2 ماہ میں. یہ ضرور کرنا چاہیے جی، محاسبہ ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہا تھا، اور اب تھوڑا سا ڈسٹ جو ہے وہ بیٹھ رہی ہے. اور اس کا گلہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جی کر دیا ہے. جی مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنائیں کہ وہ گلہ شکوہ کیا کر رہے ہیں، ذرا سنیے. آرمی چیف سے کر رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے جب ہمارے اداروں کے ذمہ داران اور سربراہان اس پرائم منسٹر کو منتخب وزیر اعظم کے نام سے پکارتے ہیں، جب وہ ان کو اپنا باس کے نام سے پکارتے ہیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے. چودھری صاحب، یہ اگر منتخب وزیر اعظم عمران خان صاحب نہیں ہیں اور یہ اگر چیف ایگزیکٹو نہیں ہیں، تو پھر شہباز شریف صاحب
خطوط کیوں لکھ رہے ہیں ان کو؟ اپوزیشن قومی سلامتی کمیٹی کا معاملہ ہو یا پارلیمانی کمیٹی کا معاملہ ہو یا ریفارمز کمیٹی کا معاملہ ہو، تو اس میں پھر اپوزیشن کیوں جاتی ہے؟ اپوزیشن کیوں کہتی ہے کہ وزیر اعظم ہم سے ملاقات کریں، ہم سے رابطہ کریں، ہمیں بریفنگ میں ان کو ہونا چاہیے؟ یہ کیا ہے؟ نمبر 1 اس پہ بات کریں، پھر چارٹر آف اکانومی میثاق معیشت کا نام کا بھی آفر کی جاتی ہے، پہلے اس پہ بات کریں، باس والی بات پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ان کا پرابلم یہ ہو گیا ہے، اسی بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اطار کے لونڈے سے دعا لیتے رہے۔ اور بھائی ایک طرف آپ سارا وقت پروپیگنڈا، توپوں کے آپ نے منہ کھولے ہوئے ہیں، دانے کھولے ہوئے ہیں فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف، اور وہ آپ کا جو گاڈ فادر ہے، معاف کرنا، جو سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہاں، وہ ان کو لیے ایسے ایسے القاب یوز کرتے ہیں کہ جن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ فوجی قیادت کے بارے میں اور عدلیہ کے بارے میں اور ریاستی ادارہ، اور پھر یہ بھی اسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، پھر انہی سے یہ مدد مانگنے جاتے ہیں۔ تازہ ترین آڈیو بھی آ گئی ہیں، کچھ آئی ہوئی ہیں تازہ ترین آڈیو۔ ہاں تو پھر تو اس کے بعد یہ چاہتے کیا ہے؟ اصل میں ان کو بڑی سخت ناکامی اور شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ قوم اور عوام تنگ ہے مہنگائی کے ہاتھوں۔ I mean, there is no denying the fact. Price hike is a major crisis. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں قیمتوں کا آسمان کو چھونا ہے، اور اسی کے ساتھ ڈالر کا اوپر جانا، اور اسی کی وجہ سے بے شمار پرابلم۔ ایک اور چیز اس کے باوجود پی ڈی ایم کے کسی ان کے مہنگائی کے نام پر کیے گئے جلسے جلوس میں قابل ذکر حاضری نہیں ہو سکی۔ صاحب ایک اس پر انہوں نے کبھی غور کی؟ جی صاحب، ایک خبر وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو منت سماجت اور منت اللہ پروگرام چل رہا تھا شہباز شریف صاحب کا، اور مریم صفدر صاحبہ نے بھی ان کو گو ہیڈ دیا ہوا تھا، اور بس کہ جناب ایک دفعہ آپ کوئی نہ کوئی سپیس پیدا کریں اور گنجائش نکالیں حالات کو سنبھالنے کی، گارنٹیز بھی دی جا رہی اچھا لطیفہ سن لے، جی لطیفہ سن لے۔ پہلے میں میاں شہباز شریف جی جی سنائیں میاں شہباز شریف صاحب کوئی جو مطلب ہے کہ 3 مہینے پہلے، لگ بھگ 3 مہینے پہلے انہوں نے لاہور میں کسی جگہ اہم ملاقات کی، ٹھیک ہے، اور وہاں جی ہمارا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمیں برابر کھیلنا دیا جائے، میدان کو کھلا چھوڑا جائے، فلاں کیا جائے، الیکشن میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہ یہ بتائیں، اربوں روپے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، باقی تو سارا کچھ جو ہے وہ آپ کی باتیں سمجھ آتی ہے۔ آپ جیسا زیرک اور ذہین اور عقل مند آدمی جو ہے، جو فوج سے محاذرہ ہی نہیں چاہتا، جو ملک میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کا ہم ان الزامات کہ اربوں روپے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ رہے جا رہے ہیں، یہ ٹی ٹی بزنس جو ہے، اس کا ہم کہاں جا کے ڈیفینڈ کریں؟ ہاؤ کین اینی باڈی ان ہز رائٹ سینسز ڈیفینڈ یور میسو کرپشن چارجز؟ وہ تو آپ نے عدالتوں میں خود پیش ہو کے کرنا۔ آج بھی ایک ان کا مین ملزم وہاں اسلام آباد سے کسی جگہ سے گرفتار ہوا ہے۔ جی ہاں، پکڑا گیا۔ چوہے صاحب، جو ہاں جی، آپ کی بات ہے کہ یہ ایک طرف منت سماجت چل رہی تھی، پروگرام چل رہا تھا، دوسری جانب ایک لندن سے آڈیو آئی ہے، اور وہ آڈیو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے پوچھا کسی نے، محفل سے جا کے بیٹھے تھے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک ہیں، یہ جان بوجھ کے ہم نے یہ کام کیا ہے، ذرا ان کو کھیلنے دیں اور کچھ تھوڑا سا سپیس ملنے دیں، اس کے بعد ہم سبق سکھائیں گے۔ اور بھی بہت ساری باتیں لیڈرشپ کے بارے میں کی گئیں، وہ ساری کی ساری آڈیوز جو ہیں وہ کسی اچھے انسان تھے وہاں پہ بیٹھے اور ان کو نہیں پتہ چلا، وہ ساری کی ساری آ گئیں، اور اس کے بعد اب میرا خیال ہے کہ کسی وقت ان کو بھی سنوا دی جائیں گی، تو اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب، مریم صفدر صاحبہ، نواز شریف صاحب آپس میں مل کے
کس کو ماموں بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اب ایک اور چیز ہے جناب, باس کے بارے میں چوہے صاحب آئیں ذرا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ باس کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے, حالانکہ یہی آرمی چیف تھے, جب نواز شریف صاحب سے ملے ان کو بھی یہی بات کہی, شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی یہی بات کہی اور سیلوٹ کیا, اور انہوں نے تو خیر تصویریں بنوا کے سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی کوشش کی مریم صفدر صاحبہ نے کہ دیکھیں آرمی چیف ہمیں سیلوٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا سبارڈینیٹ ہوں پرائم منسٹر کا, تو میں تو سیلوٹ کرنا ہی کرنا ہے. یہ سارے اس طرح کی چیزیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہے. میں تو حیران ہوں کہ وہ باس کیوں کہتے ہیں, اور کیا کہا جائے. نہیں, فضل الرحمان صاحب چاہتے کیا ہے؟ فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ پاور کوریڈورز میں ان کی شرکت ہو. اچھا, یہ چاہتے ہیں. تو آپ کے پاس ہے تو کچھ پھر سلاٹ خالی ہے؟ اگلے الیکشن کا انتظار فرمائیں, یا پھر وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مل کے کسی جگہ کوئی ان کی محفوظ سیٹ جو ہے وہ خالی کرا کے وہاں سے الیکٹ ہو جائیں, اسمبلی میں چلے جائیں, تاکہ وہ مطلب ان کا کوئی کاروبار چلے, گلشن کا کاروبار. لیکن یہ چھوڑیں, میں نے کہا یہ گورنمنٹ کو اپنے جو مسائل ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے. ایک تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں, میں نے بار بار کہا ہے, میں کوٹ کر رہا ہوں کو اپنی طرف سے حکومت کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا. حکومت کو صرف اپنے آپ سے خطرہ ہے اور کسی سے نہیں ہے. بالکل. نمبر 2, ان کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ عوام کو مہنگائی جیسے بدترین عذاب کے نام پر بھی لوگوں کو موبلائز کر کے سڑکوں پر لانے میں ناکام رہے ہیں. سنیے چوہے صاحب آگے کہ کس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب, کیونکہ ان کو معاملہ طے نہیں ہوا اصل میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان. پیپلز پارٹی بدستور ان ہاؤس تبدیلی پہ کھڑی ہے, جبکہ مسلم لیگ نواز بدستور کہتی ہے کہ نہیں, استعفے پہلے سبمٹ کروائیں, پہلے استعفے اکٹھے کریں, اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے. تو معاملات ابھی تک جوں کہ توں ہیں, کوئی خاص نہیں. اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب اگر ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں پنجاب میں وزارت اعلیٰ ان کے ہاتھ نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں بہتر نہیں ہے کہ میں یہی کروں. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں پنجاب کے بارے میں سنیں. پنجاب کی حکومت گرانے سے پہلے یہ سوچے کہ متبادل کیا ہے, تو اگر متبادل اس سے بھی زیادہ خراب ہو پھر کیا کریں گے. تو اس لیے ساری چیزیں کو سیاستدانوں کی طرح چھوڑ دیں, ہم بڑا ٹھیک ٹھاک فیصلے کرتے ہیں, سب کچھ بڑا حساب کتاب ٹھیک رکھتے ہیں ہم لوگ. تو وہ کہتے ہیں اس سے بھی بدتر ہوا اگر کوئی, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں چوہے صاحب کہ یہ کن کو کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جناب تبدیلی صرف ایسی صورت میں ہوگی جب ہماری پسند کی ہوگی. تو لہٰذا معاملات نہیں آگے بڑھے. اور اب ایک اور بات بھی کی ہے کہ کل جو لیجسلیشن ہونے ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے, اس کے بارے میں اب اپوزیشن نے ایک اور ونڈو کھولا ہے. وہ کیا ہے ذرا سنائیے گا جی. کہ ہم تو قانونی چارہ جوئی کریں گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے. پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے. فوری طور پر جناب کامران مرتضیٰ صاحب, عطا تارڑ صاحب کو رابطے میں لیں, پورا ایک سپریم کورٹ لیول کا قانونی پینل بنائیں اور ان قوانین کا جائزہ لیں تاکہ ہم عدالت سے رجوع کر سکیں. عدالت سے رجوع کر سکیں جی. اور جو کہتے ہیں نا باس کیوں کہا تھا, غفور حیدری صاحب نے یہ سارا مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتایا کہ جی میں نے تو بہت کوشش کی تھی لیکن وہاں سے آگے جواب بہت ہی مایوس کن آیا. مولانا غفور حیدری صاحب کو سنوا دیں. بہت سارے دوستوں نے جو ہے نا اس بات پہ تنقید کی کہ عمران خان آج کے اتنے اہم اجلاس میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے. جنرل باجوہ صاحب سے کہا کہ میرا آپ سے سوال ہے کہ جہاں بھی آپ بیرون ملک دورہ کرتے ہیں تو عمران خان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, کاش آج بھی آپ اس کو ساتھ لے کر یہاں بٹھا دیتے ہیں. تو اس پر بڑا کہا بھی ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو میرے بڑے ہیں. میرے بڑے ہیں. تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا گلہ کر رہے تھے. دوبارہ سنوا دیں.
मुझे बड़ा अफसोस होता है और दुख होता है जब हमारे इदारों के जिम्मेदारान और सरबराहान इस प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब वज़ीर आज़म के नाम से पुकारते हैं, जब वो इनको अपना बॉस के नाम से पुकारते हैं, हमें दुख होता है, हमें अफसोस होता है। तो जनाब ये दुख और अफसोस मेरा ख्याल है अभी कुछ दिन और चलेगा, इसको बर्दाश्त करना चाहिए मौलाना। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और दुख भरी कहानी आपको सुनवाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम मुकदमा था जी, और ये एक स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बर वक्त इक़दाम किया और बात का नोटिस लिया और आज कार्रवाई शुरू हुई। आज पेश थे जी मीर शकील उर रहमान, अंसार अब्बासी साहब, आमिर गौरी साहब और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब भी मौजूद थे। अदालत ने मुआवनत के लिए तलब किया हुआ था, नोटिस इशू था, और अलबत्ता राना शमीम जो कि बयान हल्फी लिखवाने के लिए जिन्होंने ताजदार बरतानिया का सहारा लिया लंदन गए, वो आज मौजूद नहीं थे। उनके साहबजादे अलबत्ता मौजूद थे और उन्होंने भी एक मुकदमे को नया ट्विस्ट देने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि इस केस में किसी और बात को गिडमिट नहीं होने देंगे, अगर आपको कोई मसला है तो अलग से दरख्वास्त दें। अब आते हैं जी, नोटिस इशू हो गया है मीर शकील उर रहमान साहब को भी, अंसार अब्बासी साहब को, आमिर गौरी साहब को, राना शमीम साहब को बाज़ाब्ता तौर पे, और समात 10 दिन के अंदर दोबारा होगी। जो आज गुफ्तगू हुई पहले ज़रा वो सुन लें। पहले मीर शकील साहब का सुनाइए। शॉट हसन अयूब थे, वो उनसे सवाल कर रहे थे कुछ। सर प्यास नहीं लगी? आपको लगी होगी आज तो प्यास। सबको लगी हुई अदालत की वजह से सबको लगी हुई प्यास। नहीं, वो पानी पिलाने का वो मुझे कह रहे हैं नजर। सबको पानी दिया, सबर पानी पिए, सबर दे। मीर साहब वैसे ये कह रहे हैं कि खबर आपकी थी और आपने अंसार अब्बासी साहब को दी, ये बात सच है? अरे सर ये भी कहते हैं कि राना शमीम साहब ने जो आपके खिलाफ केसेस थे उसमें आपको रिलीफ दिया था। सर क्या इस मामले में आप अपने सहाबी को बैक करेंगे? ज़रा दोबारा सुनवा दें जी, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें पूछी गई, लेकिन मीर शकील साहब ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया सिवाय इसके कि सब पानी पिएंगे। दोबारा सुनवाएंगे। सर प्यास नहीं लगी? आपको लगी होगी आज तो प्यास। सबको लगी हुई अदालत की वजह से सबको लगी हुई प्यास। नहीं, वो पानी पिलाने का वो मुझे कह रहे हैं नजर। सबको पानी दिया, सबर पानी पिए, सबर दे। मीर साहब वैसे ये कह रहे हैं कि खबर आपकी थी और आपने अंसार अब्बासी साहब को दी, ये बात सच है? अरे सर ये भी कहते हैं कि राना शमीम साहब ने जो आपके खिलाफ केसेस थे उसमें आपको रिलीफ दिया था। सर क्या इस मामले में आप अपने सहाबी को बैक करेंगे? जी ये आपने सुन लिया जी, ये हो रहा था, आज हेयरिंग हुई। पहले ज़रा चौधरी साहब मैं आपको सुनवा दूं कि हेयरिंग में हुआ क्या, और बड़े इंपॉर्टेंट सवालात उठाए गए और ये भी पूछा गया कि जनाब ये लंदन में जाके बयान हल्फी देने की क्या ज़रूरत पड़ गई। चीफ एडिटर मीर शकील उर रहमान, द न्यूज़ के एडिटर आमिर गौरी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, अंसार अब्बासी साहब काबिल एहतराम है, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद हाई कोर्ट में पेश हुए, साबिक जज राना शमीम अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आए। ये आइनी अदालत है, क्या लोगों का अदालतों से एतमाद उठाया जाता रहा है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का सवाल था। मेरे जज पर उंगली उठाई गई, ये आला अदलिया के तकद्दुस का मामला है। आपको कोई बयान हल्फी दे तो क्या इससे फ्रंट पेज पर छाप देंगे? ये बयान हल्फी उस अदालत के किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं है। ये बयान हल्फी इस अदालत के किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं। ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब सवालात पूछ रहे थे जी। साबिक जज ने बयान हल्फी को बाहर क्यों नोटराइज करवाया? यानी मतलब वही है कि जी लंदन में गए, पाकिस्तान से उठे, लंदन पहुँचे और लंदन में जाके एक बयान हल्फी तैयार किया गया। वो ड्राफ्ट कहाँ से गया ये भी अभी सवाल बाकी है, और वहाँ पे बैठ के बयान हल्फी और लंदन से ही नोटराइज करवाया गया। पब्लिक नोटरी भी वही है जो शरीफ ख़ानदान के बाकी मामलात को देख रहा है और बाकी पेपर
بھیج رہا ہے گوائیاں شوائیاں، اور جن پیپروں کو یہاں پہ تسلیم نہیں کیا جا رہا وہی نوٹری پبلک ہیں، ایک ہی کے ساتھ ٹھیکہ کیا ہوا تھا. آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے چوہدری صاحب، نواز شریف صاحب پاکستانی، جو کہ اب وہ کہتے ہیں کہ شاید کچھ اور ہو جائے، اسحاق ڈار صاحب پاکستانی، اس کے بعد رانا شمیم صاحب پاکستانی، ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس پاکستان پاکستانی، تمام کردار پاکستانی، آنریبل ججز جتنے وہ پاکستانی. بجائے اس کے کہ یہاں پہ بیان حلفی آپ دیتے، عدالت میں جاتے اور وہاں پہ لندن میں بیٹھ کے ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے آپ دے کے آ گئے ہیں، اور یہ کافی عرصے سے ہو رہی تھی اور اس کے لیے تیاری، یہ پلاننگ ہوئی ہے، ایسی نہیں ہے. ذرا مریم صفدر صاحبہ کو سنوا دیں جی، وہ انہوں نے بہت عرصہ پہلے دے دیا تھا کہ جناب معاملات کچھ اور ہیں. سنائیے. بات میں نے آج کورٹ میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ میرٹس پہ بحث ہونے سے پہلے، میرٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک بہت ضروری درخواست ایک دینا چاہتی ہوں اس بینچ کے سامنے، جو اس کیس کا پورا کچا چٹھا کھول کر قوم کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ کیس کیسے بنایا گیا مجھ پر، اس کے پیچھے کیا تھا، کیا محرکات تھے، کون تھا اس کے پیچھے اور کیا کرنا چاہتا تھا اور کیسے وہ کامیاب ہوا. تو میں یہ چیز قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اس بینچ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. یہ 8 ستمبر کو انہوں نے کہا جی میرٹ پہ نہ جائیں، میرٹ سے پہلے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں. تو وہ یہ بیان حلفی کی صورت میں تقریباً 2 مہینے کی تگ و دو کے بعد سامنے آ گیا. آگے وہ کہتے ہیں جی انصار عباسی صاحب سے سوال تھا اور وہی پوچھ رہے تھے، چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے تھے کہ سابق جج نے بیان حلفی کو باہر سے کیوں نوٹرائز کروایا، کیا آپ کا فرض نہیں تھا کہ آپ پتہ کرتے؟ انصار عباسی صاحب سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ آپ انویسٹیگیشن کے ماہر صحافی ہیں، کیا آپ نے خود انویسٹیگیشن کی؟ 16 جولائی کو اپیل دائر ہوئی، کون سا بینچ بنا؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا. جس وقت اپیل دائر ہوئی میں اور عامر فاروق بیرون ملک تھے. چودھری صاحب، جسٹس عامر فاروق صاحب بھی بیرون ملک تھے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی بیرون ملک تھے جب یہ اپیل فائل ہوئی، اور رانا شمیم صاحب بالکل دوسری کہانی، جو آگے آج آرڈر بھی آ گیا ہے کہ کوئی تسلی بخش جواب ہمیں نہیں دیا جا سکا اس بیان حلفی کے بارے میں. تو دونوں جج بھی نہیں ہیں، دونوں جج صاحبان نے مقدمہ بھی نہیں سنا، دونوں جج صاحب ہیں بھی بیرون ملک جب یہ ساری کہانی گھڑی جا رہی ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے یہ کیا اور وہ کیا. اور پھر اگلی بات، پہلے تو اس پہ بات کریں، پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو ثاقب نثار صاحب جس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ نے فیور کرنی ہے اور ان کو سزائیں دینی ہیں، الٹا جو مقدمہ آیا، جو فیصلہ آیا، وہ تو ان کے حق میں آیا. اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے ڈویژن بینچ میں، دوسرے ڈویژن بینچ میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن کیانی صاحب تھے. کیا آپ نے ہائی کورٹ سے پتہ کیا، ہائی کورٹ رجسٹرار سے؟ یہ انصار عباسی صاحب سے سوال ہو رہے ہیں. یہ وقت عدالتی سالانہ چھٹیوں کا تھا مگر آپ نے رجسٹرار سے پوچھا تک نہیں. اس کیس میں ملک سے نامی گرامی اچھے وکلا آئے، اور کیا آپ نے ان وکلا سے پوچھا کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے ڈیٹ مانگی یا نہیں؟ اور کیا کیس کی سماعت کے بعد تاریخ پر اپیلنٹ وکلا کے اعتراض کیا؟ جبکہ نہیں کیا تھا. یہ فیکٹ ہے، اس لیے وہ پوچھ رہے تھے کہ نہ ہی الیکشن سے پہلے ڈیٹ مانگی گئی، اور بلکہ کہا گیا کہ الیکشن کے بعد، اور اس کے بعد کہ کیا کیس کی سماعت کے بعد تاریخ پر اپیلنٹ وکلا نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا. ایک چیف جسٹس کسی کے سامنے کہے کہ جرم کرو اور جرم کے بعد 3 سال تک خاموش رہا جائے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سارے سوالات اٹھائے. چودھری صاحب نہیں، اب یہ مطلب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کیس یہ بنا رہی ہے مریم اور ان کے حواری اور وہ جو لندن میں بیٹھے ہیں اور جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی وہ کیس تو کچھ نہیں ہے. بھئی کیس کچھ نہیں ہے، اس کے حقائق جو ہے آپ کہتے ہیں نا میرٹ پر نہ جائے، اور میرٹ تو وہ آپ کے یعنی سامنے فلوٹنگ آن دی سرفیس کہ آپ نے فراڈ کیا ہے، جال سازی کیا ہے، آپ نے وہ سارے چارجز جو ہے وہ آپ پر ثابت ہو چکے ہیں.
کیونکہ وہ اس کا تو آپ کے پاس جواب نہیں ہے. کبھی ادھر جاتے ہو کبھی, یعنی ثاقب نثار صاحب کو کنیکٹ یہ کر رہے ہیں, یعنی چیف جسٹس آف پاکستان بڑے بے چین ہو رہے تھے کیا کرنے کے لیے کہ صرف 17 جولائی سے 25 جولائی تک ان کی ضمانتوں کی درخواستیں نہ سنی جائیں. اندازہ لگائے کہ بھئی سزا یافتہ لوگ ہیں, ان کا کیس تو باقاعدہ جب لگے گا سنا جائے گا, اس میں کوئی جو بھی فیصلہ ہوگا. انہوں نے کیوں ان کو فون کرنے تھے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا, یہ بالکل ایک کہانی گڑھ کے عدلیہ کو ایک تو بدنام کرنا, نمبر 2 ججوں کو انفلوئنس میں لانا, اور نمبر 3 پولیٹیکلی یعنی اپنے لوگوں کو کہنا کہ نہیں ہم نے کوئی لوٹ مار نہیں کی, ہم نے کوئی فراڈ نہیں کیا, کوئی کچھ نہیں کیا, یہ تو ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی ہے. بالکل یہ بنا رہے ہیں کیس. ایک اور سن لیں مریم صفدر صاحبہ کو کہ وہ یہ سارے کام کر رہی ہیں باقاعدہ طور پہ, سنائیے جی. وہ میں ابھی نہیں بتا رہی, وہ میں پریپیئر کر رہی ہوں, میرے لائرز پریپیئر کر رہے ہیں, اسی کے لیے میں نے آج ٹائم مانگا ہے. اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہ بڑھ سکتا ہے, نہ بڑھنا چاہیے, کیونکہ اگر اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے بڑھا تو میں یہ کہنے میں حق بجانے ہوں گی کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. اب ذرا دوبارہ جی یہ فوٹیج رکھیے گا. چودھری صاحب ساتھ کھڑے ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب, اور یہ 2 مہینے پہلے بتا رہی ہیں کہ ابھی میں بتا نہیں سکتی کہ کیا چیزیں ہم تیار کر رہے ہیں, لیکن تیار کر رہے ہیں. اور اگر ان کو دیکھے بغیر یہ نہ کیا گیا, عطا اللہ تارڑ صاحب بھی گئے ہیں یہ اہم ڈیوٹی لے کے اپنا لندن. عطا اللہ تارڑ صاحب بھی لندن گئے, ڈیوٹی جو ہے نا اہم ڈیوٹی. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, عباسی ٹو عباسی, یعنی آج انہوں نے اور آگے گئے کہ جی وہ نواز شریف جیل جا سکتا ہے تو ثاقب نثار یا کوئی عقل سے کام. وہ اصل میں ان کو ایک اور مسئلہ ہے, ثاقب نثار صاحب سے ایک اور مسئلہ ہے, میں آپ کو بتا دوں گا. یہ تکلیف یہ والی نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کو پتہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کا کچھ نہیں ہے, معاملہ کچھ اور ہے. پہلے ذرا عطا اللہ تارڑ صاحب کو سنوا دیں جی. ایز این آفیسر آف دا کورٹ تو آپ نے دیکھا میں یونیفارم میں نہیں ہوں, میں تو آج ویسے آبزرو کر رہا ہوں. میں سادہ وردی میں آیا ہوں تاکہ پہچانا نہ جا سکوں, اور میں دیکھنے آیا ہوں کہ جو میں نے کام کیا ہے اس کا پکڑا نہ جاؤں, پہچانا جاؤں, اس طرح ہی باتیں کر رہے تھے. بڑے ماشاءاللہ تیز آدمی ہیں. تو بریک لیتے ہیں جی. ویلکم بیک ناظرین. تحریری حکم نامہ بھی جاری ہو چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اور توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. شوکاز نوٹس اور استغاثہ کے لیے کہا گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل سے, اور عدالتی معاونت کے لیے کچھ لوگوں کو بھی مقرر کیا گیا ہے. لیکن جو آج کی کارروائی, جو سوالات اٹھائے تقریباً وہی سوالات حکم نامے کا حصہ بھی ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا جی آج کے پھر ایک پراسرار بیان حلفی سامنے آ جائے. اخبار نے کیسے بیان حلفی چھاپ دیا؟ بڑے اخبار نے فرنٹ پیج پر سٹوری کی جس سے عوام کا اعتماد اٹھتا ہے. عدالتی نظام انصاف کو مسلسل متاثر کیا جا رہا ہے. آپ نے عدالت پر انگلی اٹھائی, معزز جج کے خلاف سٹوری کی. چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں, اور اٹارنی جنرل صاحب غلط جھوٹا حلف نامہ سے کیا کارروائی کی جا سکتی ہے؟ حلف نامے نے پوری ہائی کورٹ کو سکینڈلائز کیا, یہ بہت سنجیدہ اور کرمنل معاملہ ہے. اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب نے کہا میں سب کو شو کاز نوٹس جاری کرنے جا رہا ہوں, اور شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا. تاثر یہ ہے کہ حلف نامہ جھوٹا اور غلط ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے میر شکیل الرحمان, انصار عباسی, عامر غوئی صاحب اور سابق جج رانا شمیم کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے. سماعت 24 نومبر تک جواب طلب کر لیا ہے. چوہدری صاحب, فاضل عدالت نے جی آج اپنے حکم نامے کا حصہ بنا دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اہم عوامل کی تصدیق انصار عباسی, عامر غوری, میر شکیل نے نہیں کی. چوہدری صاحب نہیں تو اب یہ تو پرائما فشائی تو کیس تو بن گیا نا کہ انہوں نے خام سکینڈلائز کیا ہے عدالتوں کو اور ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کو. چوہدری صاحب جاتے جاتے ایک بات بتا دوں کہ کل ہے ہیئرنگ, وہ بھی اس میں مینشن کر دی گئی ہے حکم نامے میں. مریم صفدر اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کی سماعت ہے, اور وہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کرنی ہے, اور اسی لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جناب بینچ کو ہی تبدیل کیا جائے, عدم اعتماد کی کارروائی کی جائے.
اس طرح کے سارا یہ پلاننگ کی گئی ہے؟ جی صاحب، یہ آبویس ہے کہ ان کا نام جو اس وقت تھے ہی نہیں، نہ ان کا کیس سے کوئی تعلق تھا، یعنی ان کو پروگرام کا وقت ختم، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔